شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جنہوں نے اس کی پیروی کرے گا وہ خوف و حزن سے معمور رہے گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ بڑا ہی ہر وقت گلے شکوے کرنے والا، جزا فضا کرنے والا، کچے دل کا مالک ہے۔ جو بھی تجھ سے پوچھے کیا حال ہے، وہ جناب اپنا حال کیا بتائے گا، رونے بیٹھ جائے گا۔ جب بھی اسے مصیبت پڑتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، واویلا کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں مسلین کون مراد ہے؟ صرف نماز پڑھنے والے، اللہ کے قوانین کی پیروی کرنے والے، اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرنے والے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظر ایاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کا قرآنی طریقہ، قرآنی نسخہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں امن اور سکون سے رہے اور ترقی اور ارتقاء کے سفر پر گامزن ہو، اپنے تمام مسائل کا حل، تمام خوشیوں کا حصول چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے اور جہنم سے اسے بچاؤ ہو جائے۔ اب اس کے لیے انسان کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے؟ تمام مذاہب اپنے اپنے طریقے سے رسومات بتاتے ہیں، عبادات کے طریقے بتاتے ہیں، اپنے ذہنوں میں جو انہوں نے الہ رکھے ہوتے ہیں، یا خدا تب ان کے جو ذہنوں میں ہوتا ہے، یا وہ ما فوق الفطرت ہستی جس کے آگے جھکنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، وہ ان رسومات کو ادا کرتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اس کے لیے رسومات نہ بنائی ہوں۔ یہ ساری کائنات میں ہمیشہ زمین پر جب بسنے والی اس مخلوق نے ہمیشہ سے یہ عمل جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ سورج چاند ستاروں کی پوجا، ما فوق الفطرت قوتوں کے آگے سر جھکانا، وہمی تصورات، دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ، یہ ساری خصوصیات، یہ سارے مظاہر کس لیے ہیں؟ اپنے لیے امن اور خوشحالی کی زندگی اور آخر کار جہنم سے بچاؤ یا مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچاؤ کے طریقہ کار۔ کیا قرآن کریم نے اس سلسلے میں کوئی اصول ضابطہ دیا ہے؟ بار بار قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے قوانین کے مطابق چلو گے، جو جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور جس نے تمہیں بنایا، تمہاری ضروریات سے آگاہ ہے اور اس کائنات میں تمہارے مقام کی بھی خبر رکھتا ہے، اسی نے جو بنایا ہے، اس نے جو طریقہ کار دیا ہوگا وہ یقیناً قابل اعتماد ہونا چاہیے اور ہوگا یا ہوتا ہے۔ یہ دعوت تمام انبیاء دیتے رہے، ابتدائی انسان سے لے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک یہی اسلام چلتا رہا، اور آخر کار قرآن کریم کی شکل میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اسلام کی بنیاد کا جامع اور بہترین دستور اور طریقہ انسانیت کو عطا کیا۔ قرآن کریم نے ابتدا ہی ایسے کی کہ میری طرف سے میرے بندے آئیں گے جو تم تک میرا پیغام پہنچائیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ ظلمت سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کا یہ طریقہ ہے، جہنم سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، اور جنت کے حصول کا یہ طریقہ ہے۔ سادہ سا خلاصہ کیا ہے اس کا؟ امن تابع خدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ خوف و حزن سے معمور رہے گا۔ اسی کو صراط مستقیم کہا گیا، اسی پر چلنا اللہ کی عبادت قرار دیا گیا۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ جب قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر یہ حقیقت روشن کی ہے۔ آج ہم سورۃ المعارج کی کچھ آیات کا مفہوم ذہن میں رکھتے ہیں اور اس سے روشنی لیتے ہیں کہ تقریباً میرا خیال ہے جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کا بہترین طریقہ اس میں خلاصتاً بیان کر دیا گیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ المعارج کی، یعنی 70 نمبر سورت کی آیت نمبر 19 سے تھوڑا سا رواں ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ وہ قرآنی نسخہ ہمیں سے ذہن میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المعارج کی 19 نمبر آیت سے تلاوت کرتا ہوں۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ ان آیات کریمہ کا
آپ خود بھی آپ قرآن کریم کو سامنے رکھیں اور ان آیات کا مطالعہ کریں. کوئی بھی ترجمہ دیکھ لیں، سادہ سی باتیں ہیں اور بڑے واضح، روشن اور صاف انداز میں پہلے ابتدا میں بتائی انسان کی نیچر کیا ہے، انسان کی عادت کیا ہے. یہ بڑا ہی ہر وقت گلے شکوے کرنے والا، جزا فضا کرنے والا، کچے دل کا مالک ہے. یہ لفظ استعمال ہوا ہے حلوان، کچے دل کا مالک، حریص، بخل کرنے والا، اور ہر وقت کا جزا فضا کرنے والا، ہر وقت گلے شکوے کرنے والا، ہر وقت جو بھی تجھ سے پوچھے کیا حال ہے، وہ جناب اپنا حال کیا بتائے گا، رونے بیٹھ جائے گا. ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی دیکھا ہوا تھا تنگی میں مبتلا کرنے کے لیے. بس اللہ ہمارے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ کو نیک بندے نظر ہی اور کوئی نہیں، اور بندہ نظر ہی کوئی نہیں آتا. جو بھی عذاب دینا ہو وہ ہمیں دیتا ہے. اس قسم کے گلے شکوے ہم اپنی زندگی میں روزانہ دیکھتے ہیں. بے شک انسان بڑے کچے دل والا ہے. جب بھی اسے مصیبت پڑتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، واویلا کرنے لگتا ہے اور شور مچانے لگتا ہے، اللہ تک کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے. جب اللہ کے قانون کے تحت یا اسے معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی خوشی ملتی ہے تو پھر بخل کرنے لگتا ہے، اپنے مال کو اپنے لیے سمیٹ کر رکھتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میری محنت کی کمائی ہے، کسی دوسرے کو میں کیوں دوں. لیکن سوائے ان لوگوں کے جو مسلین ہیں، اب یہاں مسلین کون مراد ہے؟ صرف نماز پڑھنے والے، اللہ کے قوانین کی پیروی کرنے والے، اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرنے والے، جو ہمیشہ اپنی نمازوں پر، اپنی صلات پر قائم رہتے ہیں. یعنی کوئی بھی عمل ہو وہ پائیداری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، اچھے عمل پر لگاتار گامزن رہتے ہیں. وہ مستقل مزاجی اور اپنے ذہن پر، اپنے منصوبے پر قائم دائم رہنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. اصل ایمان یہی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو پائیداری کے ساتھ کیا جائے. اور پھر آگے بتایا ہے کہ ان کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے. دیکھیں تو وہی قرآن کریم کی جامع ترین اصطلاحات ہیں کہ وہ صلات قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے قانون کا نفاذ چاہتے ہیں، کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی اور معاشرے کے اوپر بھی نظام صلات قائم کرتے ہیں تاکہ انسانیت کی نشو و نما ہو سکے، انسانیت کی بھلائی ہو سکے. اور انہیں یوم الدین پر، انصاف کے دن پر اعتقاد ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہمیں ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، اس لیے وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق چلتے ہیں. اور پھر آگے ہے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ رب کے عذاب سے ڈرنا کیا ہے؟ رب نے ہر وقت ہاتھ میں کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. اللہ سے بڑھ کر رحیم، کریم، شفیق، رحمت والی ہستی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جس نے اپنے پیغمبر کو بھی بھیجا ہے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اپنا قرآن نازل کیا ہے تو اسے فضل اور رحمت قرار دیا ہے. اور یہ سارا فضل اور رحمت قیامت تک کے لیے ہے. اسے بڑھ کر رحمان اور رحیم کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سے ڈرنے سے مراد ہوتا ہے جو اس نے قوانین دیے ہوئے ہیں، وہ چونکہ فطرت کے اور کائنات سے قوانین سے ہم آہنگ ہیں. اگر آپ معاشرتی زندگی میں ان پر عمل کریں گے تو چونکہ وہ آپ ماحول کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے، اس لیے آپ کو خیر و فلاح ملے گی، آپ کو ہم آہنگی کائنات کی وجہ سے سکون اور چین کی زندگی ملے گی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ کو اس کے نتائج تو بھگتنا ہوں گے. یہ سادہ سی بات ہے قرآن کریم نے جو واضح کر دی. اللہ کے عذاب سے ڈرنے سے مطلب ہے اس کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے. اور اس کے رب کا عذاب ایسا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. قانون مکافات عمل پر مکمل اعتقاد ہونا چاہیے. دیکھیں پھر اب عملی زندگی میں آگے آ کر پھر ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی فحاشی اور برے کام سے، ناجائز تعلقات سے، جنسی بے راہ روی سے بچتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کون؟ مرد صرف یا عورتیں صرف؟ دونوں کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں وہ صرف اپنی بیویوں تک یا ان کا اپنی جو کسی زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں ان تک محدود رہتے ہیں، جنہیں انہوں نے نکاح کر کے اپنے قرآن کریم کے حکم کے مطابق اپنا لیا تھا. اب چونکہ وہ سلسلہ نہیں ہے لونڈیوں کا، لہذا وہ صرف یہاں پہ بیویاں ہی مراد ہوں گی. اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈتا ہے تو ایسے لوگ ہاتھ سے گزرنے والے ہیں جو اپنی امانتوں کا، اپنے قول و قرار کا بھی پاس رکھتے ہیں. پھر آگے ہدایت دی گئی کہ ان کے بعد جو بھی امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، معاہدے جو کیے جائیں. اب اس میں کون سے معاہدے شامل ہیں؟ کون سا قول و قرار ہے؟ اللہ نے جو ہمیں امانتیں کون سی ہیں؟ اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے ہمیں صلاحیت دی، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے، خیر و شر میں تمیز کرنے، ہدایت و فلاح کا راستہ دکھانے کی ہمت اور توفیق دی. اللہ نے ہمارے اندر کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت رکھی. اللہ نے ہمیں جو اختیار اور ارادے کی صلاحیتوں سے نوازا. یہ ساری اس کی امانتیں ہیں. اللہ نے ہمیں رشتہ داریوں سے نوازا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، عزیز و اقارب دیے، معاشرے میں اچھے دوست دیے، اچھا ذہن دیا، اچھی صحت دی. یہ ساری اس کی امانتیں ہیں. یہ اس امانت کا حق ادا کرنا، اس امانت کی حفاظت کرنا اور اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا یا خرچ کرنا یا نبھانا جس طرح قرآن کریم نے کہا یا جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کہا،
کہ جس طرح کو اللہ کی وحی میں نے ان کو بتایا یہ ہوتا ہے امانت میں امانت کے حق ادا کرنا، اور یہ اللہ سے پھر معاہدہ ایک قسم کا ہوتا ہے جو بھی ہے۔ اور اب یہاں انفرادی معاہدوں سے لے کر انفرادی وعدوں سے لے کر بین الاقوامی معاہدات سارے شامل ہیں، ان کی وہ پابندی کرتے ہیں، پھر وہ سیدھے اور قائم رہتے ہیں۔ آگے پھر کہا کہ جو ہم نے نظام ان کو دیا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا نمازیں ہی مراد لے لیں، یہ بھی اصل میں نظام صلاۃ کی ایک سمٹی ہوئی شکل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے اپنائی ہوتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو جنت میں عزت پائیں گے۔ یہ 35 نمبر آیت تک ہم آئے ہیں، یہ جنتی لوگوں کا کردار ہے۔ آگے پھر دیکھیں کہ یہ کہا گیا کہ کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یہاں انہوں نے ترجمہ کرنے والوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو انکار کر رہے تھے جب وہ سنتے ہیں کہ بس یہ سے دو چار عمل کرنے ہیں، وہ اسے آسان راستہ سمجھ کر یا اس میں آسانی محسوس کر کے بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ بچان یہ باتیں قول و قرار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں دی اس کا سادہ سا مفہوم لے لیا اور کہا جی ہم اس کی پابندی کریں گے۔ صلاح سے مراد صرف انہوں نے نماز لے لی، وعدے وعید سے مراد انہوں نے زبانی کلامی وعدے لے لیے، تو پھر ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے حاصل کرنے کا یہ آسان سا طریقہ ہے۔ وہ باہر آتے ہیں، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، دائیں بائیں سے آتے ہیں، ہر ایک کی پھر یہ توقع ہوتی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے اور پھر بھی سب کچھ مل جائے۔ جنتوں والی نعمتوں میں وہ ایسے ہی داخل سمجھے جائیں گے یا انہیں مل جائے گی، میسر ہو جائے گی، وہ ایسے ہی گاڑی جا رہی تھی اس پہ بیٹھ جائیں گے، اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ آگے لفظ ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ وعدے وعید معاہدے یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ اللہ کے قول و قرار کا اقرار کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہی مشکل ہوگا کہ امانت ہوتی کیا ہے، اس کا حق ادا کیسے کرنا ہے۔ ہم نے اسے اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ایک اہم چیز ہے اللہ ہم قادر ہیں اس بات پہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ ایسے لوگوں کی بجائے جو زبانی کلامی جنت کے حصول کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، چند نعرے لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانی کا حق ادا کر دیا، کچھ احتجاجی جلوس نکال کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، یتیموں کا نظام دیکھا بھالا ان کی پرورش کی کوئی نہیں، اور چند سکے خیرات میں دے کر چند حقیر سا مال اللہ کے راستے میں دے کر سمجھتے ہیں ہمیں جنت کا ٹکٹ حاصل ہو گیا۔ انہیں ہم جھگڑتا ہوا کھیلتا ہوا چھوڑ دیں گے، یہ اس دن اپنے جب رب سے ملیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھا، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا سوچا۔ پھر آگے کہا کہ جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، لیکن جب دیکھیں گے انجام قانون مکافات عمل کی جناب زنجیروں کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ کے قوانین کس طرح ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اور ان کے نتائج ان کے سامنے آ رہے ہیں، تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی ذلت ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس دن کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا، یعنی آخر کار قانون مکافات عمل کی روح سے جب ان کے اعمال کے نتائج سامنے آئیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا جہنم کیا ہوتی ہے، جہنمی زندگی کیا ہوتی ہے۔ تو ان تمام آیات کا مجموعی طور پر اگر خلاصہ کر لیں تو کیا سمجھ آئی؟ اللہ نے ہمیں جان مال عزت آبرو سے نوازا، ہمیں یہ امانتیں دیں، اللہ نے ہمیں دین دیا، رسول دیا، اس کے ذریعے سے قرآن دیا، نظام دیا، اور ہمیں بتایا کہ یہ راستہ صراط مستقیم پر چلنے کا، یہ ہے راستہ جو جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اس کے لیے اس نے ہمیں مشاورت کا حکم دیا، ہمارے معاملات مشاورت سے چلنے چاہیے، یہ بات ہمیں سمجھائی۔ قرآن کریم نے جنت کے حصول کے بہترین طریقے بتائے اور جہنم سے بچاؤ کا بھی طریقہ بتایا۔ بہرحال سادہ سی بات ہے، جو جنت حاصل کر لیتا ہے وہ یقیناً جہنم سے بچ گیا، یا جہنم سے بچ جاتا ہے وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ یہ ہے جنت حاصل کرنے کا طریقہ، اور جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کے رسول پر بھروسہ کرتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے، ان کی صداقت اور امانت کی گواہی دینے والی کتاب، اللہ کی کتاب کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے قوانین کی پیروی کریں اور اس قوانین کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنائیں، اس کے مطابق چلیں اور سارے مل کر چلیں، سب اس پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اس کے قوانین کے مطابق چلنے سے ہمیں امن و سکون ملے گا۔ آپ صرف شور نہ مچاتے رہیں، صرف دعاؤں پہ زور نہ رکھیں، اپنی دعا کا حقیقی مفہوم سمجھیں اور عمل کریں اس پر۔ قرآن کریم پر اثر نو ایمان لائیں۔ علامہ اقبال کے والد صاحب نے علامہ اقبال کو نصیحت فرمائی تھی کہ میرے بچے قرآن کریم اس طرح سے پڑھو گویا یہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ جب تک ہم اپنے اوپر قرآن کریم کو نازل ہوتا ہوا نہیں محسوس کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، ہماری زندگی نہیں سنور سکتی، ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور اس سنت رسول پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، والسلام۔ ناظرین ابھی اگلے ویلاگ تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔